ہیں. پھر اسی طرح روزے کے ذریعے ہمیں دوسرے انسانوں کی بھی تکلیف، دکھ، درد، بھوک، پیاس، ان چیزوں کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اس طرح انسان صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، دوسروں کے لیے بھی سوچتا ہے. اور ایک متقی اور نیک انسان وہی ہوتا ہے جو سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کی خیر اور بھلائی کے کام کرنے والا ہوتا ہے. انسان کے اندر اگر عاجزی ہو، انسان کے اندر شکر کے جذبات ہوں، انسان کے اندر اگر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہو، تو انسان دنیا میں بھی ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر پسند نہیں. روزے میں آپ دیکھیں گے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے یا انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے. یعنی وہ بھوک جو ہوتی ہے یا کمزوری کی کیفیت جو ہوتی ہے انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. اب یہ عاجزی جو ہے اگر عام روزمرہ زندگی میں انسان کے اندر ہو، کہ اگر اللہ نے انسان کو بہت کچھ بھی دیا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ تکبر کر سکتا ہے، کوئی علم ہے، مال ہے، حسن ہے اور بہت سی نعمتیں ہیں، تو جب انسان کچھ چیزوں سے بھی محروم ہوتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے. تو روزہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، پھر انسان کے اندر شکر پیدا کرتا ہے کہ جب اس کو وہ نعمت ملتی ہے، جب وہ افطار کرتا ہے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جب خود پر جو کیفیات گزرتی ہیں تو اس کو دوسروں کی کیفیت سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے. تو روزہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے. اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن مختصراً ان کی یاد دہانی کرانی تھی کہ ہم نے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے اور ان کو مد نظر رکھنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند دن ہیں گنتی کے، جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں سے روزے رکھ لے، گنتی پوری کر لے. یعنی روزے کئی مہینوں، سالوں یا ہفتوں پہ مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ چند گنے چنے دن ہیں. اور بیمار اور مسافر کو پھر بھی رخصت ہے. اس سے ہمارے دین کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے کہ اس میں کیسی رعایت ہے. یعنی ایک چیز جو فرض ہے، ڈیوٹی ہے، لیکن اس میں رعایت. ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو لانا چاہیے کہ بعض اوقات ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ ذمہ داریاں سونپ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا ایک ہیومن آسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر بیماری بھی ہو سکتی ہے، ان کے اندر کچھ ایسی مجبوری ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ اپنا کوئی کام پورا نہ کر سکیں، جیسے گھر کے ملازم ہی ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر ان کے ساتھ رعایت برتنے والے ہوں. اور ویسے بھی زندگی میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رعایت برتنا، کہ کسی نے اگر آپ کا حق پورا نہیں بھی دیا تو کوئی بات نہیں، اس کی مجبوری کو، اس کی ضرورت کو اگر انسان سمجھے تو انسان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جو شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے، یعنی جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو، روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے، وہ مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدا میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اور پھر نہیں رکھ سکتے، یعنی ابتدا میں رعایتیں زیادہ دی گئی تھی، تو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دے دے. اب فدیہ کیا ہے؟ جو کھانا آپ روز کھاتے ہیں ایک وقت کا دے دے. اور آپ دیکھیے کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو خوشی سے نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے. یعنی جو کوئی ایک مسکین سے زیادہ کئی لوگوں کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یا پھر یہ کہ جو فدیے کے ساتھ ساتھ بعد میں اگر ہمت آ گئی روزہ رکھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو. یعنی ابتدا میں لوگوں کو شوق دلایا گیا کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے فدیہ دینے سے. اور عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایسے بزرگ ہیں کہ روزہ رکھنے میں انہیں زیادہ مشقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر کوشش کریں اور رکھنا چاہیں تو ان کو رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے، میں یہ نہیں رکھ سکوں گا، میں یہ نہیں کر سکوں گا. صحت مند اچھے بھلے لوگ بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سخت گرمی ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ لگتا ہے اس سال میرے سے روزے رکھنے مشکل ہوں گے، یا کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو جاتی ہے تو انسان پہلے سے گھبرا اٹھتا ہے. تو اگر یہ بات یاد رہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہارے سامنے اس کا اجر آ جائے اور اس کا فائدہ تمہیں پتہ چل جائے تو پھر تو تم روزہ ہی ضرور رکھو گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اور روزہ صرف میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. یعنی باقی نیکیوں کا بدلہ بتا دیا گیا کہ کتنے % ملے گا تمہیں، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا. یعنی اس کا ثواب جو ہے، اس کا اجر جو ہے وہ انگنت ہے، بے شمار ہے، انسان اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. اور پھر سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ روزہ آگ سے ڈال ہے. یعنی آگ بہت بڑی بلا ہے، جہنم بہت بڑی مصیبت ہے،
اس سے بڑی کوئی تکلیف کی چیز نہیں. تو روزہ جو ہے انسان کو آگ کی طرف جانے سے روکتا ہے، یہ آگے آ جائے گا، اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. جیسے میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے. اور پھر روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے. اور بھی بہت سی احادیث ہیں جس سے موٹیویٹ کیا گیا کہ روزہ رکھنا کتنا فائدے کا ہے. وہ احادیث آپ کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، سن بھی چکے ہیں. یہاں صرف چند اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اس لیے میں ان ساری تفصیلات کو چھوڑ رہی ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ روزے فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا، اور قرآن کو نازل کرنے کے لیے بھی رمضان کے مہینے کو منتخب کیا. اس سے خاص طور پر اس مہینے کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. سر جی، آج جو عدت کی بات ہوئی نا کہ ایام معدودات کی گنتی کے چند دن ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ کتنی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم کچھ کرنے سے جیسے روک دیے جاتے ہیں نا، جیسے آج ہم انسٹیٹیوٹ جانے سے روک دیے گئے. الحمدللہ اللہ ہی کا اس میں حکم تھا. اور دوسری ایک اور چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں، جو ان کی عدت کی مدت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یا پھر یہ کہ ہم کسی بیماری کا شکار ہو گئے، کبھی کسی کام سے رک جاتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہوتی ہے. اور پھر وہ ٹائم ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنی ساری انرجیز کو ری گین کریں، اپنی ساری سوچوں کو دوبارہ سے پازیٹیو کریں، اور اپنے اندر ایک نئی جو ہے وہ قوت اور جہد پیدا کریں کہ آگے ہمیں اور مزید کتنے اچھے کام کرنے ہیں. تو یہ جو رک جانا ہے نا حلال چیزوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، آپ نے میرے دل کی بات کی کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیزوں سے ہمیں جب روکتے ہیں تو اس کے بڑے ہی فائدے ہوتے ہیں. رکنا ایک مشکل کام ہوتا ہے نا. ہم سب سیڈ تھے کہ انسٹیٹیوٹ بند ہو گیا اور آڈینس نہیں، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو کھنگال رہی تھی کہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، کہ اللہ تقدیر کے نافذ ہونے کے بعد مجھے راضی کر دینا. تو میں کتنی راضی ہوں. الحمدللہ دل میں ایسی ٹھنڈک تھی، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف، کوئی غم، پریشانی، کوئی فکر لاحق ہی نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ آج بند کیوں ہو گیا اور میں اکیلے بیٹھ کے یہ کیسے کروں گی. الحمدللہ کہ یعنی ہم کچھ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہتے ہیں اسی میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے اور وہی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مختلف سچویشن میں ڈال کر ہمیں آزماتے ہیں کہ ہم اس وقت کرتے کیا ہیں. اب ہم کیا اطاعت گزار ہیں، اس کی رضا پہ راضی ہیں، یا پھر ہم اپسیٹ ہیں. اگر ہم اپسیٹ ہیں تو اس کا نقصان اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں، خود ہم ہی کو ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمیشہ رکنے والی چیزوں سے روک کر اپنی رضا سے نوازے. استاذہ، جیسے آج کا جو میں نے ٹیک اوے لیا، ابھی میں سے آپ کو جو پڑھا رہی تھی اس میں تھا کہ کام کو خوشی سے کرنا. تو رمضان اب آہستہ آہستہ جیسے پیچھے آتا جا رہا ہے، اور جو ورکنگ لوگ ہوتے ہیں، ظاہر جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اکثر جیسے ہم اسلامک ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اس میں کامنٹ آتا ہے کہ ہم تو اسلامک ادارہ ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ رمضان میں چھٹیاں دے دیں، اور آخری اسپیشلی جو عشرہ ہے تو ہم کیوں کام لیے جاتے ہیں نا، تو چھٹیاں دے دیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہے یا جو بھی ہے، تو اس کام کو بھی خوشی سے کرنا بھی اس کو عبادت بنا دیتا ہے. بالکل کہ اگر ہم جاب کریں تو وہ جاب روزے کے ساتھ اتنی ہی فروٹفل ہوگی، وہ بھی عبادت میں کنسیڈر ہوگی. تو مجھے لگا تھا یہ میرا ٹیک اوے ہوگا. آپ دیکھیے کہ مجھے تو ہمیشہ جنگ بدر یاد آتی ہے کہ وہ رمضان میں ہوئی تھی. صحابہ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ابھی تو رمضان ہے، تھوڑا ٹھہر جائیں، یا لوگ اس کو عذر بنا لیتے. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس چل پڑے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا،
جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہاں ماہ رمضان کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور قرآن کی بھی۔ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، لہذا رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت بخشی گئی۔ رمضان کی بابرکت رات میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اس رات کو بھی خاص خصوصیت حاصل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا، تو لیلۃ القدر تمام راتوں میں افضل رات قرار پائی۔ تو یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ عز وجل نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، خوب خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں سرکش شیاطین طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ جب سرکش شیاطین کی بات ہوئی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر عام شیاطین بہرحال کچھ نہ کچھ اپنے کام کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر شیطان نہیں بند ہوتا، خود ہمارے نفس کے اندر جو شیطانی رویے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا علاج ہوتا ہے رمضان کے روزے کے ذریعے۔